میں محمد رمضان نعیمی اشرفی امام جامع مسجد کیکر بازار بٹھنڈا اور صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ پنجاب آج الحمدللہ 13ویں روزے کی افطاری جو ہے عیدگاہ کے اندر بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ وہاں افطاری کی گئی ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جلسہ سیرت النبی انتظامیہ کمیٹی کے کہ جنہوں نے آج تمام روزے داروں کو خاص طور پہ وہاں مدعو کیا، بلایا، اور انہوں نے پورا بہترین انداز میں افطار کا انتظام کیا۔ شروع میں کھجور اور فروٹ کے ساتھ لوگوں کو افطار کروایا گیا، اور پھر وہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور ساتھ میں وہاں مغرب کی نماز پڑھی گئی، اور نماز کے بعد سب کے لیے جو لنگر کا انتظام تھا، کھانے کا انتظام تھا، وہ بھی وہاں سب کو لنگر روزے داروں کو کھلایا گیا۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، رمضان کا مہینہ یہ مہمان بن کر آیا ہے، یہ رحمتیں برکتیں بانٹ رہا ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر رحمتیں اور برکتیں فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی یہ روزہ افطار کرواتے ہیں۔ کیونکہ رمضان جو ہے، رمضان کا جو روزہ ہے، یہ جہاں ہمیں نیکی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی احساس دلواتا ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس لگے گی تو آپ کو احساس ہوگا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بیچارے غریب ہیں، جن کو وقت پر کھانا نہیں ملتا ہے، اچھا پانی نہیں ملتا ہے۔ آج بھی ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ایسے پریوار ہیں کہ جو صحیح ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، اور صحیح ڈھنگ سے ان کے لیے پانی کی ویوستھا نہیں ہے۔ ہمیں ایک بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بڑی اچھی ملتی ہے کہ مدینہ شریف کے اندر ایک بیوہ عورت اور اس کا ایک بچہ رہتا تھا۔ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جو بھی اکٹھا ہوتا وہ لے کر آتی، اور ان کا گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اتفاق سے وہ عورت بیمار ہو گئی، 2-3 دن ان کے گھر میں کچھ نہیں آیا، تو جو ان کا بچہ تھا کہنے لگا، ماں، باپ کی میرا دنیا سے چلا گیا اور آپ بھی بیمار پڑ گئی، تو اب میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ کیا مدینے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ ہم بھوکوں کا خیال رکھے اور ہم بھوکوں کو کھانا کھلائے؟ تو ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، کون کس کو دیکھتا ہے؟ کہا کوئی نہ کوئی تو اتنے بڑے شہر میں ہوگا جو غریبوں اور یتیموں کو دیکھتا ہوگا۔ تو ماں نے کہا ہاں، ایک ذات ضرور ہے کہ جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ ضرور ایک ذات ہے کہ وہ غریبوں یتیموں کا خیال رکھتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیونکہ ہم غیر مسلم ہیں، کیا پتہ وہ ہمیں دے یا نہ دے۔ کہ نہیں ماں، میں ایک بار ان کے پاس ضرور جا کے آؤں گا۔ یہ بچہ جو 10-11 سال کا یتیم بچہ تھا، یہ مسجد نبوی میں پہنچا، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینٹ ہوئی، ملاقات ہوئی، اور جا کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا دین نہیں اختیار کرنے آیا ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں بھوکا ہوں، میری ماں بھوکی بیمار ہے، میں یتیم ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، تیری ذات کیا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، فوراً اندر سے روٹی لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس یتیم کو کھلایا، اس کو پیار کیا کہ بیٹا، آج کے بعد یہ مت کہنا کہ تیرا کوئی نہیں ہے، کہ جب بھی تجھے بھوک لگے، جب بھی تمہیں پیاس لگے، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، تو یہ گھر، اس گھر کو پہچان کر لو۔ مسجد نبوی سے باہر آ کر کہا کہ اس گھر کو اچھی طریقے سے دیکھ لو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، اور بلا جھجک یہاں چلے آنا۔ اور واپس جاتے ہوئے گھر کے لیے، اس کی ماں کے لیے کھانا بھی دیا، ساتھ میں کپڑے بھی دیے۔ جب وہ واپس آتا ہے، آ کر اپنی ماں کو بتایا کہ ماں، جس کے بارے میں تو کہہ رہی تھی، وہ تو اتنے کریم ہیں، وہ تو اتنے رحیم ہیں، انہوں نے جاتی مجھے گلے لگایا۔ کون ایسا ہوگا کہ جو کسی کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے؟ تو بھائیو، یاد رکھو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ احساس ہوگا روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز کا احساس کریں، اور آپس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو ہمارا بھائی چارہ گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کے اوپر خاص طور پہ دھیان دیں۔ جو بھی بھوکا ہو اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تو کون ہے، پیاسا اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تو کون ہے، صرف اس کی ضرورت کا خیال کیا جائے۔ بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ، اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔